اللہ تبارک و تعالی آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف رسم و رواج کے طریقوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ اور ہمارے ملک کی یہ ایک خوبصورتی ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف رسم و رواج کے لوگ رہتے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ مذہب اسلام جو ہمارا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے مذہب نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے، اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آنا چاہیے، اچھا سلوک اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی برتنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ جس طریقے سے ہم اپنے اس ہندوستان کے اندر مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو سب کے ساتھ حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اصل بات یہ بتانی ہے آپ لوگوں کو کہ اگر کسی غیر مسلم پڑوسی کے یہاں یا ہمارا کسی سے کوئی تعلق ہے غیر مسلم سے، ان کے یہاں کوئی فوتگی ہو جائے، یعنی کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی مر جائے، تو اب ہم اس کے جنازے میں شرکت کریں یا نہ کریں، ہم اس کی میت میں جائیں یا نہ جائیں، اس مسئلے کو بھی اپنی شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں۔ تو واضح رہے، ایک بات یہ یاد رکھے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلم کے کسی بھی رسم و رواج میں اور کسی بھی امور میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ ہم ان کے رسم و رواج میں، ان کے کسی بھی امور میں شرکت نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی کے یہاں کوئی میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، یا کوئی ہمارا پڑوسی ہے غیر مسلم، یا ہمارا کسی سے بہت زیادہ تعلق ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ایک طرف تو یہ تقاضا ہے کہ ہم کو جانا چاہیے، اور دوسری طرف ہماری شریعت کہتی ہے کہ ان کی میت میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ مسلمان کے لیے انسانیت کے ناطے ہم ان کے یہاں جا سکتے ہیں، ان کے گھر، اس کی تعزیت کے لیے اس کو تسلی دے اور اس کے سامنے ہمدردی کا اظہار کرے۔ اگر وہ بیچارہ غریب ہے تو اس کو مالی تعاون بھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کو تعزیت کے لیے بھی ہم جا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ہم میت کے ساتھ نہیں جا سکتے، نہ میت کے رسم و رواج میں ہم شریک ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی شمشان گھاٹ تک جاتے ہیں تو ہم شمشان گھاٹ تک نہیں جا سکتے اور ان کے کسی بھی مذہبی رسم و رواج میں شرکت نہیں کر سکتے، جیسا کہ لکڑی اٹھا کر دینا، یا پھر میت کو کندھا دینا، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ چلنا شمشان گھاٹ تک۔ تو یہ سارے امور ناجائز ہے، ہم ان کی میت میں شرکت نہیں کر سکتے۔ صرف اگر کوئی مر جائے تو ہم ان کے گھر جا کر ان کی تعزیت کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی برت سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کی مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں، ان کے گھر جا کر بیٹھ بھی سکتے ہیں اور ان کو دلاسا بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں تک جائز ہے ایک مسلمان کے لیے، اور ان کے رسم و رواج میں، کسی بھی رسم و رواج میں ہمارا جانا اور ان کے امور میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میری تمام اہل اسلام سے اور تمام انسانوں سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ برائے مہربانی خدا را اپنی جانوں پر رحم کرے اور اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالے اور اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ہمارا اصل زور اسی بات پر ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے جو انسانیت ہے اور امت مسلمہ ہے وہ اپنے سیدھے راستے پر آ جائے اور اپنی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والی بن جائے، اور جو راستہ، جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے اس راستے پر ہم چلنے والے بن جائے۔ اس میں انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔